السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کیسے ہیں؟ میں فیصل مجید امان آپ سے مخاطب ہوں، اور بائی جماعت ثانی کے حوالے سے ہر شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسعت کے مطابق خراج تحسین کا سلام عقیدت پیش کر رہا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں مختصر سی سیریز کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ گوشے جن کو آج کے دور سے ہم ریلیونٹ کر سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت، آپ کا مقام، آپ کا منصب کن کن خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ یہ وہ خوبیاں یا وہ کام یا وہ مناصب جو آپ سر انجام دیتے تھے، آج کے دور کے تناظر میں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ کس کس شعبے کو ٹیلی کر رہے تھے اور کس کس شعبے کے ریلیونٹ تھے۔ میں آج کی اس نشست کے اندر آپ سے ایک ایسے پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا ہوا تھا، یا یہ کہیں کہ ان کی خصوصیت اور ان کی محنت کا جو میدان تھا وہ ایک اس انداز سے بھی تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے ماہر انصاف تھے، یعنی نسب کے حوالے سے آپ سے بڑھ کر عرب کے اندر کوئی اور ماہر شخص نہیں تھا۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خصوصیت یا اس ملکے سے نوازا ہوا تھا۔ مثلاً ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک موقع پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے ہوئے کچھ لوگوں سے آپ کو معلوم ہوا فلاں جگہ پہ کچھ ایک گروپ بیٹھا ہے، اور آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ ان تک دین کی بات پہنچا دی جائے اور ان کو بھی کلمے کی طرف مائل کر دیا جائے یا اسلام کی دعوت ان تک پہنچا دی جائے۔ سو آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ صدیق اٹھیے اور آپ اپنا کام کیجیے۔ اب یہ جو کام تھا سیدنا صدیق اکبر کے ذمہ تھا، یہ کیا تھا؟ صدیق اکبر قریب گئے اور اس گروپ کو سب سے پہلے السلام علیکم کہا۔ سلام کے بعد آپ نے ان سے ان کا سب سے پہلا حال احوال پوچھنے کے بعد پوچھا کہ آپ کا تعلق کس سے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارا قریش کے قبیلے بنو ربیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ تو چونکہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت صدیق اکبر اپنے دور کے ماہر انصاف تھے، قریش کے نسب کی معرفت آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ بنو ربیہ کے کس قبیلے سے ہیں؟ دو قبیلے ہیں ان کے، ایک کا نام ہے زحل اکبر، ایک کا نام ہے زحل اصغر۔ آپ کس قبیلے سے؟ انہوں نے کہا جی ہم زحل اکبر سے ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ زحل اکبر میں عوف نام کا ایک شخص ہے جو سب سے معروف ہے، کیا آپ اسی سے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہم اسی سے ہیں۔ کہا عوف وہی ہے جس کے صحراؤں کے اندر گرمی نہیں، اس کے صحرا جو ہے معروف ہے کہ وہ ٹھنڈے ہیں جغرافیائی اعتبار سے۔ وہ کہنے لگے نہیں ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اس کا مطلب ہے آپ زحل اکبر کی دوسری شاخ سے ہیں؟ کیا بسطام بن قیس جو جھنڈوں کے اعتبار سے مشہور ہے، کیا وہ آپ اس کی نسل سے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہم اس کی نسل سے بھی نہیں ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر گویا ہوئے کہ خوزان جس کا لڑنے کا طریقہ اور بڑا معروف ہے کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے ٹکرا گیا، کیا آپ اس کی نسل میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہم اس کی نسل میں سے بھی نہیں ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ جساس بن مرہ تمہارے اندر ہی ہے، کیا تم اس کی نسل سے ہو جو بنو زحل اکبر کا مشہور ترین آدمی ہے، جس سے بہت زیادہ جس کا جو ہے وہ معروف اور شہرت کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہم اس میں سے بھی نہیں ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوئے ہوئے کہ یہ بتاؤ بنی لہم کے جو ننہال ہیں کیا تم ان کی اولاد میں سے ہو کہ وہ بھی بنو زحل اکبر کے مشہور ترین لوگوں میں سے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم اس میں سے بھی نہیں ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ اس کا مطلب ہے تم بنو ربیہ کی شاخ زحل اکبر میں سے نہیں بلکہ زحل اصغر میں سے ہو، کیونکہ اگر اس اولاد میں سے ہوتے اس شجرے کی حدود میں تمہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے تمہیں خود اپنا نسب بھی معلوم نہیں ہے، تم زحل اصغر میں سے ہو، زحل اکبر میں سے نہیں ہے۔ وہ شخص اٹھا اور قریب آیا اور آ کر غور سے صدیق اکبر کو دیکھ کے پھر کہتا ہے اے شخص تو اپنا تعارف تو کرا، تو نے ہمارے قبیلے کی یعنی ہماری کٹڑی کے تمام کپڑوں کو کھنگال لیا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کی ہر شاخ کو جاننے والے شخص تم ہو کون ہو؟ تم نے ہمارے بندی ہوئی جو کٹڑی ہے کپڑوں کی اس کے ہر کپڑے کو ٹٹول لیا ہے، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ صدیق اکبر کہنے لگے میرا نام صدیق اکبر یعنی عبداللہ ہے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، اور یہ اللہ کے آخری پاک پیغمبر ہیں، ہم آپ کو اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں۔ پھر صدیق اکبر تشریف فرما ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں، اب آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ ناظرین کرام، یہ جو مختصر سا واقعہ اس میں آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اس وقت کا نادرہ
یعنی آج کا جیسے ہم ڈیٹا بیس رجسٹریشن جسے کہتے ہیں، نسب کے ایک ایک شخص کو، ایک ایک فیملی کو، ایک ایک قبیلے کو جاننا، یہ کوئی بڑا چھوٹا کام نہیں ہے اور بڑی چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے ہر ایک قبیلے کی معرفت، اس کے بڑے کی معرفت، وہاں کے جغرافیائی حدود کی معرفت، موسموں کی معرفت، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ اور پیارے پیغمبر کو اپنے اس محبوب رفیق سے اتنی محبت تھی، جب اس قسم کے سفر پہ جاتے تو پہلے ارشاد فرماتے، صدیق آپ اٹھیے، اپنا کام کیجیے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ماحول بنا لیتے، ماحول بنانے کے بعد پھر حضور سے ادب سے یہ عرض گزار کرتے کہ حضور اب تشریف لے آئیے، اب بات کیجیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروپ کو پھر دعوت اسلام دی۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خاصہ تھا کہ آپ کو اس وقت کا نسب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کا نادرہ کا کمپلیٹ ڈیٹا، یعنی قریش کے اعتبار سے، عرب کے مختلف قبائل کے اعتبار سے آپ نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اور اس کو بھی اسلام کی بڑھوتری کے لیے استعمال کیا۔ یعنی پہلے تعارف لیتے، پھر اس کے بعد یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ آپ سے کچھ بات چیت کریں گے، آپ ان کا پیغام سنیں۔